بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ لام امر کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں لام امر حروف جازمہ میں سے ہیں، اور حروف جازمہ وہ حروف ہوتے ہیں جو فعل مضارع پر آ کر اسے مجزوم کر دیتے ہیں۔ حروف جازمہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور انہیں شرطیہ۔ ان سب حروف کا کام تو ایک ہی ہے، یعنی فعل مضارع کو جزم دینا، لیکن ہر ایک کا استعمال الگ ہے اور ہر ایک الگ معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر لم نفی کے لیے آتا ہے اور ماضی کے معنی دیتا ہے۔ لما نفی کے ساتھ انتظار اور توقع کا معنی دیتا ہے، یعنی ابھی تک نہ ہونے کا مفہوم دیتا ہے۔ لائے نہیں کسی کام سے روکنے کے لیے آتا ہے، اور ان شرطیہ شرط اور جزا کا معنی دیتا ہے، یعنی شرط کے نتیجے کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ اور لام امر کسی کا حکم دینے، دعا کرنے یا التماس یعنی نرمی کے ساتھ درخواست کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس طرح اگرچہ یہ تمام حروف فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، لیکن معنی اور استعمال کے لحاظ سے ہر ایک کی پہچان الگ ہے۔ اسی لیے آج ہم خاص طور پر لام امر کو سمجھیں گے کہ یہ کیا معنی دیتی ہے اور فعل مضارع پر کس طرح اثر ڈالتی ہے۔ لام امر وہ لام ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر کسی کام کا مطالبہ کرتی ہے، اسی لیے اسے لام الطلب بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے قرآنی مثالوں کے ذریعے اس قاعدے کو واضح طور پر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لینفق ذو سعۃ من سعتہ۔ اس آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ صاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ اس مثال میں لام امر ہے، ینفق فعل مضارع ہے جو لام امر کی وجہ سے مجزوم ہوا، اور جزم کی علامت آخر میں سکون ہے۔ یہاں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ لام امر کے بعد فعل مضارع آیا ہے اور اس نے اسے جزم دیا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ ترجمہ: اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے۔ یہاں واو حرف عطف ہے، لام امر ہے، یتقی فعل مضارع جو لام امر کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے، اور چونکہ یہ معتل الآخر ہے اس لیے جزم کی علامت حرف علت کا حذف ہے۔ ایک اور مثال ملاحظہ کریں: فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں۔ یہاں فا فصیحیہ ہے، لام امر ہے، یستجیبو فعل مضارع ہے جو لام امر کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے۔ چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے اس لیے جزم کی علامت نون کا حذف ہے۔ واو الجمع ضمیر متصل فاعل ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ لام امر ہمیشہ فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے اور اسے مجزوم کرتی ہے۔ چلیے لام امر کے معنی جان لیتے ہیں۔ لام امر کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی امر، یعنی جب طلب اور حکم اوپر والے کی طرف سے نیچے والے کو ہو، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ ترجمہ: اور چاہیے کہ وہ اپنی منتیں پوری کریں۔ اس آیت میں لام امر ہے جو حکم کے لیے ہے، اور حکم ہمیشہ اعلیٰ کی طرف سے ادنیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے یہ امر وجوب اور لازم ہونے پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی مانی ہوئی نظریں ہر حال میں پوری کریں۔ دوسرا معنی لام امر کا وہ ہے دعا، یعنی جب طلب نیچے والے کی طرف سے اوپر والے کو ہو، یعنی جب کہنے والا ادنا ہو اور مخاطب اعلیٰ، تو وہاں حکم مراد نہیں ہوتا بلکہ دعا مراد ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ ترجمہ: اور وہ پکاریں گے اے مالک۔ مالک جو ہے یہ جہنم کے داروغوں کا نام ہے۔ تیرا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ یہاں لیقضی میں فعل مضارع پر آنے والا لام امر ہے،
مگر چونکہ یہ دوزخیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، اس لیے یہ لام حکم کے لیے نہیں بلکہ دعا کے معنی میں استعمال ہوئی۔ اور تیسرا معنی ہے لام امر کا، وہ ہے التماس، یعنی جب طلب کسی برابر والے سے نرمی کے ساتھ کیا جائے، یعنی جب طلب کسی برابر والے سے نرمی کے ساتھ کیا جائے۔ التماس کی مثال عربی میں یوں سمجھ لیجئے، مثلا لتفعل ھذا، یعنی آپ یہ کام کریں، ایک التماس۔ تو یہ تھے لام امر کے 3 معنی، نمبر 1 حکم، نمبر 2 دعا، نمبر 3 التماس۔ اب چلیے لام امر کی حرکت کا قاعدہ سمجھ لیجئے۔ لام امر کی 2 حالتیں ہیں، ایک وہ جس میں کسرہ لازم ہوتا ہے اور دوسری وہ جس میں کسرہ اور سکون دونوں جائز ہوتے ہیں۔ پہلی حالت، اگر لام امر سے پہلے واو، فا یا سما میں سے کوئی حروف موجود نہ ہو تو اس صورت میں لام امر پر کسرہ دینا ضروری ہے، جیسے لینفق ذو سعۃ من سعتی۔ یہاں لام امر سے پہلے کوئی حرف نہیں آیا ہے، اس لیے لام امر پر کسرہ لازم ہے۔ دوسری مثال لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ یہاں بھی لام امر سے پہلے کوئی حرف نہیں آیا، اس لیے کسرہ واجب ہے۔ اور اگر لام امر سے پہلے واو، فا یا سما ہو تو اس صورت کے اندر آپ جو ہے لام امر پر آپ سکون بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سکون پڑھنا زیادہ بہتر ہے کسرہ پڑھنے کے مقابلے میں۔ لہٰذا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ میں آپ کے لیے جائز ہے کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل وَلْيَتَّقِ اللَّهَ سکون کے ساتھ پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فعل کے ذریعے امر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک صریح فعل امر جیسے اکتب، انصر، اضرب وغیرہ، اور دوسری فعل مضارع جو لام امر کے ساتھ آتا ہے جیسے لیکتب۔ اور قرآن میں امر کی دونوں صورتیں استعمال ہوئی ہیں، امر صریح بھی استعمال ہوا ہے اور اسی طرح امر کی جو دوسری صورت ہے یعنی فعل مضارع جو لام امر کے ساتھ آتا ہے یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ امر صریح کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وغیرہ، ان آیات میں امر صریح استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح امر غیر صریح یعنی فعل مضارع پر لام امر داخل ہو کر فعل مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس کی مثالیں بھی قرآن میں آئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ فَلْيَصُمْ میں لام امر ہے، اس کے بعد فعل مضارع آیا ہے اور وہ مجزوم ہے۔ خلاصہ درس یہ ہے کہ جہاں لام کے بعد فعل مضارع آئے اور وہ مجزوم ہو اور معنی میں حکم یا دعا یا التماس پائی جائے تو وہ لام یقیناً لام امر ہوگی۔ اور ہر مثال میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لام امر نے اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو جزم دیا ہے، کبھی سکون کے ذریعے، کبھی حرف علت کے حذف کے ذریعے اور کبھی نون کے حذف کے ذریعے۔ یہ ہے لام امر کا مکمل اور جامع درس۔ امید ہے کہ آپ کو ایک نئی بات خوبصورت انداز میں سمجھنے کو ملی ہوگی۔ بندے کے لیے دعا کریں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی محمد۔ اور اگر آپ کسی نحوی قاعدے پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ ضرور اس پر ویڈیو بنائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔